امیجن کیجئے کہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ کو قبرستان میں جا کر دفنا دیا جاتا ہے، مگر پھر کوئی انسان آ کر آپ کی قبر سے آپ کی لاش کو نکال کر لے جاتا ہے اور وہ آپ کے مردہ جسم کو پکا کر کھانے لگتا ہے۔ یقیناً یہ سب دیکھ کر آپ کی روح جہاں بھی ہوگی وہ کانپ اٹھے گی، اور ایسا امیجن کرنے پر بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ سال تھا 2009 کا، جب پنجاب کے ٹاؤن دریا خان کے قبرستان سے مردوں کی لاشیں غائب ہو جاتی تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ان مردوں کی لاشیں جا کہاں رہی ہیں، اور ان لوگوں کا شک صرف اور صرف جانوروں پر جاتا تھا۔ مگر پھر سال آتا ہے 2011 کا۔ سال 2011 میں اسی دریا خان کے گاؤں میں ایک 24 سال کی لڑکی سائرہ پروین، جس کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کے گھر والے اس کی لاش کو قبرستان میں جا کر دفنا دیتے ہیں، اور اگلے دن جب وہ اس کی قبر پر دوبارہ آتے ہیں تو وہ حیران ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کی قبر کھودی ہوئی تھی اور اس کی لاش بھی قبر کے اندر سے غائب تھی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی کے گھر والے چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، اور تبھی آس پاس کے سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب اس لڑکی کی لاش کو قبرستان میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کسی جانور نے اس کی لاش کو قبر سے باہر نکال کر رکھا ہوگا۔ لیکن پھر پورے قبرستان میں ڈھونڈنے کے بعد بھی اس لڑکی کی لاش کہیں نہیں ملتی، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور پولیس وہاں آ کر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگتی ہے، اور تبھی پوچھ تاچھ کرنے پر پولیس کو قبرستان کی رکھوالی کرنے والا ایک شخص بتاتا ہے کہ اس نے اس قبرستان میں اکثر 2 بھائیوں کو بنا وجہ کے آتے جاتے دیکھا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید اس لڑکی کی لاش کے غائب ہونے کے پیچھے بھی انہی دونوں بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ اس آدمی کے بتانے پر پولیس ان دونوں بھائیوں کے گھر آتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کا نام فرمان تھا اور دوسرے کا نام عارف تھا۔ ان دونوں کا گھر قبرستان کے پاس میں ہی تھا۔ پولیس ان کے گھر آ کر ان کے گھر کے اندر جا کر تلاشی لیتی ہے تو پولیس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بھائی اپنے گھر کے اندر ایک انسانی پیر کے ٹکڑوں کو دیگ میں ڈال کر پکا کر کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پولیس نے ان کے گھر کی مزید تلاشی لی، اور پولیس کی نظر ان کے گھر کے دوسرے کمرے پر پڑی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کمرے کو کھولا اور اس کے اندر گئی تو اس کمرے سے پولیس کو بڑے بڑے چاقو اور کئی سارے کفن پڑے ہوئے ملے، اور اس کمرے سے گندی بدبو بھی آ رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کمرے میں بہت ساری چونٹیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو کہ بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پولیس نے اس بیڈ کو جب ہٹایا تو اس بیڈ کے نیچے پولیس کو ایک پلاسٹک بیگ ملا۔ جب پولیس نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس بیگ کے اندر سے اسی لڑکی کی لاش ملی جو قبرستان سے غائب ہوئی تھی، اور اس لڑکی کا ایک پیر بھی غائب تھا جسے یہ دونوں بھائی پکا کر کھا رہے تھے۔ ان سب کے بعد پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو فوراً حراست میں لیا اور ان سے سختی سے پوچھ تاچھ کی، جس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے پولیس کو عجیب سی باتیں بتائیں۔ ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ یہ ان لاشوں کو قبروں سے صرف کالا جادو کرنے کے لیے چراتے تھے تاکہ وہ شیطانی طاقت کو حاصل کر سکیں، مگر پھر وہ ان لاشوں کو جمع کر کے کھانا شروع ہو گئے تھے کیونکہ انہیں انسانی گوشت کھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی فرمان، جس کے اپنے 2 بچے انتقال کر گئے تھے، اور یہ اپنے دونوں بچوں کو دفنانے کی بجائے پکا کر کھا گیا تھا۔ انہوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ یہ کام وہ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور وہ 100 سے زیادہ مردوں کو قبروں سے نکال کر پکا کر کھا چکے ہیں، یہاں تک کہ کئی بار انہوں نے کتوں کو بھی پکا کر کھایا ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کے آس پڑوس کے لوگوں کے پاس گئی اور ان کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کی، اور ان لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں بھائی بہت ہی عجیب رویہ رکھتے تھے، ہر وقت نشہ کرتے تھے اور اپنی بیویوں سے لڑتے جھگڑتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بیویاں بھی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ ان دونوں بھائیوں کی گرفتاری کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس قبرستان سے پہلے بھی کئی مردہ لاشیں غائب ہو چکی تھی جن کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا، مگر کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوتا تھا کیونکہ لوگ ان دونوں بھائیوں کو پاگل اور چرسی سمجھتے تھے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان دونوں بھائیوں کے گرفتار ہونے کے بعد صرف انہیں 2 سال کی سزا سنائی گئی، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت آدم خوری کا کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ لیکن ابھی بھی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 2 سال کی سزا کاٹ کر یہ جیل سے واپس آئے، اور ان کے واپس آنے کے کچھ ہی مہینوں بعد ان کے آس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو ان کے گھر سے بہت ہی گندی بدبو آنے لگی۔ ان لوگوں نے ان کے گھر جا کر ان کے گھر سے گندی بدبو آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ تنگ آ کر پولیس کے پاس گئے، اور پولیس کے پاس جا کر انہوں نے ان دونوں بھائیوں کی شکایت کی۔ پولیس ان کے گھر آئی اور پولیس نے ان کے گھر آ کر تلاشی لی، اور ان کے گھر سے دوبارہ پولیس کو ایک بچے کی لاش ملی جس کا آدھا حصہ یہ پکا کر کھا چکے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو پھر سے گرفتار کیا گیا اور اس بار انہیں 12 سال کی سزا سنائی گئی، اور یہ کیس جب میڈیا پر ہائی لائٹس ہوا تو دریا خان کے علاوہ پورے پاکستان کے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک کیس تھا۔ اس سے پہلے ایسا کیس کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ تو ایسی اور بھیانک اور انٹرسٹنگ سچی کہانی اگر آپ کو جاننی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ میری دعا ہے کہ یہ دونوں بھائی رہا ہو کر آپ کے گھر کے پاس آئیں گے۔